سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ یہ نبوت والی زندگی 23 برس پر مشتمل ہے. اس میں 10 سال مدینہ طیبہ میں گزرے، 13 برس مکہ معظمہ میں. مکی صورتیں قرآن کریم کے اندر لمبی لمبی صورتیں ہیں اور تعداد میں زیادہ ہے. سوال یہ ہے کہ مکہ معظمہ کے 13 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو جس کا کوئی تعلق بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اخلاص والا ہو، صرف انگوٹھے چھوڑنے تک نہ ہو، صرف صدقے یا رسول اللہ کہنے تک نہ ہو، عملی زندگی میں اس کا ظاہر اور باطن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وہ اس پر غور کرے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 برس کی جو مکی زندگی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. آپ کی نبوت کا جو غالب حصہ ہے اس میں حضور کیا کرتے تھے؟ وہ کن معاملات پر مشتمل ہے؟ وہ کیا حالات تھے؟ نماز کا حکم بھی ہجرت کے بعد آیا، روزے کا حکم بھی، زکات کا حکم بھی، حج کا بھی، جتنے بھی اللہ کے فرائض ہیں اور احکام ہیں وہ سب کے سب مدنی زندگی میں ہے. اس طرح دیگر جو مسائل ہیں، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، عدت کے، وصیت کے، وراثت کے، لین دین، بے و شرع کے، یہ سارے احکام مدنی صورتوں کے اندر ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکات، نہ حج، نہ طواف، نہ اعتکاف، نہ قربانی. نہ حج، نہ عمرہ. مطلق طواف مشرکین بھی کرتے تھے بیت اللہ کا اور ساری قومیں کرتی تھی. یہ 23 برس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن حالات پر مشتمل ہے؟ یہ ہر مسلمان میں، جیسے میں کہہ کر رکھا ہوں کہ رسمی مسلمان ایک اصلی مسلمان، اصلی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر باطن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. وہ نہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے نہ دوسروں کو. وہ فارسی کا ایک شعر ہے، زنہار ازاں قوم میں زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبند، نبی را بدرودے و حق را بسجودے. خبردار اس قوم کا فرد نہ بننا جو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو. اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں سجدے کر کر کے، اور نبی کو دھوکہ دیتے ہیں درود پڑھ پڑھ کر. لیکن نہ اللہ کے ساتھ ان کا حقیقی تعلق ہے، نہ محمد مصطفیٰ کو. ہماری مجموعی حالت افراد و اشخاص کو مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے. مجموعی حالت آج کے مسلمان کی ایسی ہی ہے. اس کی نجی زندگی، پرائیویٹ زندگی، اس کی اجتماعی زندگی، اس کے شب و روز، اس کے معاملات، اس کی کاروبار، اس کی تجارت، اس کی خوشی اور غمی کے معاملات، سارے کے سارے نہ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات. کیا مسلمان کا جو کاروبار ہے میں ایسے مجبور مسلمان نبی کے طریقے مطابق کاروبار کرنا ہے. مسلمان کی خوشی اور شادی بیاہ کے معاملات حضور کے طریقے کے مطابق ہیں. موت اور موت کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں. سچی بات یہ ہے کہ کوئی کام بھی آج کے مسلمان کا نبی کے طریقے کے مطابق ہے، لیکن خیر سے سارے کے سارے پکے مسلمان
اس کی مجال ہے کہ یہ کہہ سکے مسلمان ہیں، رجسٹرڈ مسلمان ہیں ہم، اس لیے کہ ہمارے نام سب لکھے ہیں دادا کے طور پر، جب ہم لاکھ بغاوت کریں اللہ اس کے رسول کی، لیکن ہیں ہم مسلمان، ہم مسلمان سے کوئی نکال سکتا، گورنمنٹ کے کاغذوں میں ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ جو اصلی گورنمنٹ ہے، جو حقیقی حکومت ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اس کے ہاں ہمارا نام کس فہرست کے اندر درج ہے؟ اب یہ کر رہا تھا کہ مکی زندگی جو حضور کی زندگی کا غالب حالات پر مشتمل ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی بات نہیں کرتا، اس پر قرآن کریم میں کوئی روشنی نہیں ڈالی، لیکن نبوت والی جو زندگی ہے اس کے مطابق بارے عرض کر رہا ہوں کہ غالب حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی والا وہ کن حالات پر مشتمل ہے، کیا کرتا ہے رسول اللہ؟ سوال اس کا جواب ظاہر ہے، جیسے قرآن کی آیت میں موجود ہے، وہی کچھ کرتا ہے جو سارے انبیاء کرتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے تھوڑا سا زور دے کے کہہ رہا ہوں، بدقسمتی سے ہم جہاں سانس لے رہے ہیں، اس ملک کے اندر ہیں، جن حالات کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں عوام الناس پر ہم کیا گلا کریں؟ یہاں کا مذہب کا ٹھیکیدار طبقہ اور فیحان کا جس کو ملا اور پیر کہتے ہیں، اس کے نزدیک توحید کی بات تو یہ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو طرح طرح کے فتووں کے ساتھ یہ شدت پسندی ہے، یہ لوگوں میں اختلاف کو ڈالنے والی بات ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ کریں گے توحید کی بات نہیں ہوگی، یہ گول مول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کون سا اسلام ہے؟ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جس اسلام کو خود ہمیں پتہ بھی نہیں، اس لیے کہ کھل کر یہ بات کریں کہ نبی کی زندگی غالب رسول اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، تو ان کے اپنے عقیدے کو ناراض ہوتے ہیں، مریدوں کی تعداد گھٹتی ہے، چندہ بند ہوتے ہیں، اس لیے توحید کی بات نہیں کریں گے۔ اس کی توحید کی تاثیر یہ ہے، اس کا تاریخ پس منظر یہ ہے، جس نے بھی توحید کی بات کی اپنے بیگانے ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ توحید کی بات کریں باپ اس میں بن جاتا ہے، نوح علیہ السلام اللہ کی توحید کی بات کریں ساری قوم مخالف ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بیوی مخالف، بیٹا مخالف۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کی توحید کی بات کریں سارا ہاشمی قبیلہ میں دشمن ہے اور غیر ہاشمی دشمن ہے۔ پہلے دن کون سا ہاشمی رسول اپنی ایمان لایا؟ بلکہ پہلے دن رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جو بڑا پکا ہاشمی تھا، بڑا خوبصورت انسان تھا، اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ کافی عرصے کے بعد سیدنا حمزہ مسلمان ہوئے اور پھر سیدنا عباس مسلمان ہوئے، باقی سارے چچا اس وقت جتنے بھی تھے، بعض کے حالات ہمارے سامنے نہیں، اور جن کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ابو طالب اور ابو لہب مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو لہب بہت قریب دشمن تھا، پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ایک تمیمی تھا، بنو تمیم سے اس کا تعلق تھا، جس کو دنیا سیدنا ابوبکر صدیق کے نام سے جانتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غالباً علامہ اقبال نے یہ فرمایا ہے، نرفت بر زبان ہو ہرگز، نرفت بر زبان ہو لا ہرگز، مگر اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ یہ وہ شخص ہے کہ نبی کی موجودگی میں اس کی زبان پر لا نہیں آیا، کہ حضور نے فرمایا کہ یہ کام کرنا، نے کہا نہیں کرنا، ہاں البتہ جب توحید کی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اندر لا آیا ہے، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
کبھی ان کے زبان پر لا نہیں ہے. وہ ایسا انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے جس خمیر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر لیا تھا، جہاں سے وہاں سے سیدنا صدیق اکبر کا خمیر لیا تھا. اسی لیے تو سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں اور مزار میں بھی ساتھ ہیں، اور کل انشاءاللہ جنت کے دار القرار میں ساتھ ہیں. حضور نے فرمایا دفعہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور اس وقت یہ فرمایا حافظ آنا بس یوم القیامہ، قیامت دن ہم اس طریقے سے دینوں اٹھائے جائیں گے. پہلے دن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی، صفا پہاڑی پر کھڑے تھے، کوئی اپنا نہیں تھا. جتنے اپنے رشتہ دار تھے وہ بیگانے تھے، جو دوسرے قبائل والے تھے وہ تھے ہی غیر، اپنے بھی اپنا خون بھی غیر تھا. میں کہا کرتا ہوں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں رسول اللہ کے قدم بارے لگے ہوئے تھے وہ بھی اپنے نہیں تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ، کوئی مطالبہ اور نہیں تھا. ووٹ کا مطالبہ نہیں، نوٹ کا مطالبہ نہیں، رشتے کا مطالبہ نہیں، عہدہ اقتدار کا مطالبہ نہیں، سیٹ کا مطالبہ نہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ لا الہ الا اللہ مان لو، زبان سے ادا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تمہاری کامیابی کی بات کر رہا ہوں، تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں. تو فوراً اجعلت آلہۃ الہا واحدا، یہ عجیب بات ہے بھائی. ہم نے سمجھا کہ یہ تو کوئی اچھی بات کریں گے، انہوں سارے الہوں کو چھوڑ دیا اور کہتے ایک ہی پر جمے ہو، الہ واحد کو بنوانا چاہتے ہیں، باقی سب الہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بھی کہا، ساحر، کذاب، جھوٹا بھی کہا، مجنون بھی کہا، دیوانہ پاگل کہا. ایک بات آپ نوٹ فرمائیں، بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ نظیر و شرط ہے کہ خلوص نیت سے اس پر غور کیا تو اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو دل دماغ میں اتار دیں گے. کیا مکہ کے مشرک اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فضا میں، اس جگہ میں بیٹھ کر بہت باتیں آپ دماغ میں بحث ہو چکی ہیں اور طبیعت ثانیہ بن گئی. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں بھی اور آپ حضرات کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو اس تردد میں تذبذب میں مبتلا ہے، اس سمجھتے شاید خدا کو نہیں مانتے تھے اور حضور ان سے خدا کو منوانا چاہتے تھے. وہ اللہ کو اسی طرح مانتے تھے جس طرح کہ میں اور آپ مانتے ہیں. اللہ کی ذات میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرماتے تھے ایسا ابو جہل طواف کرتا تھا، اس کی ساری پارٹی طواف کرتی تھی. تمام عرب دنیا مکہ بازوں سے باہر بھی اللہ کے گھر کی عظمت سب کے دل کے اندر تھی اور سب کا سب بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور طواف کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور مکہ معظمہ کے اندر ایک مشرک
جس کا نام لات تھا، جو بعد میں مرنے کے بعد پھر اس کی عقیدت میں اس کا بت بنایا گیا اور لوگ پوجنے لگے۔ وہ بڑا صحیح فیاض قسم کا انسان تھا، اللہ کے گھر کے مہمانوں کے لیے وہ بہت کچھ ان کے لیے کھانے پینے کا سامان کرتا تھا۔ دور دراز سفر پر آنے والے جو بھوکوں کو پیاسوں کو سب سے پہلے پانی پلاتا، اور جو شخص بت پرستی کی بنیاد بنا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ 10,000 اونٹ اس نے اتنا بڑا دولت مند ذبح کر کے لوگ کھانا کھلایا کرتا تھا۔ یعنی وہ بڑے بڑے شرک کے جو صنادید تھے، ستون تھے، دوسرا پہلو ان کی زندگی اتنا شاندار، خالق خدا کی خدمت کا بڑا جذبہ تھا اور کرتے تھے، اور لاکھ کا بت بنایا اس لیے گیا کہ لوگ ان کے ساتھ عقیدت تھی، محبت تھی، جس طرح اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے لوگوں کو، ان کے اچھے کام لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، پھر ان کو یاد رکھتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بت بنائے گئے، جتنے بت پوجے گئے، سب نیک لوگوں کو، جو اپنے اپنے زمانے کے اندر نیک لوگ گزرے ہیں ان کے بت بنائے گئے اور ان کو پوجا گیا۔ آپ کئی دفعہ یہاں سن چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ ذرا ذہن میں یہ بات ہوگی کہ دنیا کی پہلی قوم جو شرک میں مبتلا ہوئی نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور وہ جو 5 بت پوجتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جن سے نوح علیہ السلام ہٹانا چاہتے تھے اور ایک اللہ کی بات طرف لانا چاہتے تھے۔ وہ 5 کیا تھے؟ وہ 5 بت جو تھے، 5 اللہ کے نیک بندے تھے، ان میں سے ایک اللہ کے پیغمبر تھے، ود حضرت شیس علیہ السلام کا بت، ان کا لقب تھا ود، اور 4 ان کے بیٹے تھے، سوا، یغوث، یعوق، نصر، چاروں ولی اللہ تھے۔ ان 5 باپ بیٹوں کے بت بنائے گئے ان کی وفات کے بعد۔ زندگی میں ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق رہا، وفات کے بعد ان کے بت بنائے گئے اور ان کو پوجتے رہے۔ سورہ نوح کے اندر موجود ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے لگے اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، خاص طور پر یہ برتن پاک میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کو نہیں چھوڑنا۔ میں نے جو کہا کہ 5 نیک لوگ تھے، آپ کہیں گے اپنی طرف سے گھڑ کر بات کر رہا ہے، میں گھڑ کر بات نہیں کر رہا ہوں، امام بخاری نے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، کان اسماء رجال صالح من قوم لوط، نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے یہ نام ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک لوگ تھے ان کے نام ہیں، وقت، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ گویا کہ دنیا کی پہلی بت پرست قوم جو ہے انہوں نے نیک لوگوں کے بت بنایا اور پوجنے لگے۔ نوح علیہ السلام یہ کہتا تھا کہ پرستش کے لائق، پوجا کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، یہ نہیں۔ ہر نبی اپنے زمانے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے نیک بندوں کو برا بنا کرو، معاذ اللہ سبحانہ اللہ، نیک بندوں کو برا کرنے کی لعنت ہے، اللہ کے پیغمبر کبھی غلط کام نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نیک بندوں کی اتباع کر سکتے ہو، اطاعت کر سکتے ہو، محبت رکھ سکتے ہو، پرستش نہیں کر سکتے، پوجا پاٹ صرف اللہ کی ہوگی۔ نعرہ تکبیر! اور یہی بات آج بھی ہے، سب نیک بندوں کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عقیدت، ان کی اتباع پیروی، لیکن ان کی پوجا پاٹ نہیں، ان کے نام کے نذرانے نہیں، نیازیں نہیں، عبادت بھی صرف اللہ کے لیے اور نظر نیازیں بھی بس یہی فرق ہے۔ ہر زمانے میں نبی یہی دعوت دیتے رہے اور آج یہی بات، لیکن جب نبی نے کہا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اطاعت کے لائق ہے، اطاعت کا حکم مان، ان کے نقش قدم پر چلو، عبادت نہیں، تو
تو شیطان نے یہ سب سے کہا کہ یہ نبیوں کے، یہ بزرگوں کے منکر ہیں، یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں. یہ دو لفظ سکھائے گئے، منکر ہیں اور گستاخ. شیطان آج بھی لوگوں کو سکھاتا ہے کہ یہ بزرگوں کے منکر ہیں اور بزرگوں کے گستاخ ہیں. نہ منکر ہیں نہ گستاخ ہیں. گستاخوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور منکرین پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. البتہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، لیکن ہمارا حالت روا سے نہیں کرتا ہے. میں نے پچھلے جمعے میں اس سے پہلے بار بار ایک لفظ سنایا تھا کہ دین کا اصل اصول، دین کی بنیاد اللہ کی توحید. تمام اعمال، تمام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، طواف، اعتکاف، قربانی، حج، عمرہ، یہ سارے کے سارے جتنے نیک اعمال ہیں، ان کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی صحت پر ہے. یہ دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو توحید پر ہی مبنی قبول ہو سکتی ہیں، ورنہ مردود ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. میرے نبی نے بتا دیجیے، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا تمہیں اطلاع نہ دوں، خبر نہ دوں ان لوگوں کے اکثرین اعمال جن کے سارے اعمال خسارے میں چلے گئے. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کا کیے کرائے پر دنیا کی زندگی پانی پھر جاتا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال برباد چل جاتے ہیں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت دن ہم ان کے اعمال کو نہیں تولیں گے. تولیں گے وہ چیز جو موجود ہوگی. جب دنیا میں ایک چیز برباد ہو کیا تولیں گے؟ ایک یہ اعمال کرتا ہے ادھر وہ ضائع جاتا رہے. ایک آدمی لکڑی جمع کرتا ہے، ساتھ ساتھ آگ میں ڈالتا ہے تو راہ ہی ملے گی اس کو. ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، شرک کر رہا ہے، حج عمرہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، شرک کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. وہ جو ہی اس نے کام کیا اس کے سبب برباد ہو. دین کا اصل اصول اللہ کی توحید ہے. ہر چھوٹا بڑا نیک عمل اس کی بنیاد پر قبولیت سے نوازا جاتا ہے. عقیدہ ٹھیک تو عمل ٹھیک. میں ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا چاہتا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں جتنے درخت ہیں سرسبز و شاداب، ہر درخت کی شادابی، اس کے پتے، اس کے پھول، اس کے پھل، ان سب کی تر و تازگی اور شادابی کس چیز پر موجود ہے؟ اس کی جڑ پر. جڑ سلامت ہے، درخت کی شاخیں بھی سلامت ہیں، اس کے پتے بھی سلامت ہیں، اس پر اگر پھول لگتے ہیں وہ بھی سلامت ہیں، تر و تازہ ہوں گے، ان میں خوشبو بھی ہوگی، اور پھل لگتے ہیں تو سلامت ہیں. اگر درخت کی شاخ کٹ جائے، شاخ کٹنے کا درخت نہیں، کچھ نہیں ہوتا. اس کے پتے اتار دیے جائیں، توڑ دیے جائیں، تب درخت خراب نہیں ہوتا. سارا پھل اس کو توڑ دے تب بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کی جڑ کٹ گئی تو سب کچھ برباد. جس طرح ایک درخت کی شادابی کا تعلق اس کی جڑ کے ساتھ ہے، اس کی سلامتی کے ساتھ ہے، اس طرح تمام نیک اعمال کی بقا اور حیات جو ہے عقیدے کی سلامتی کے ساتھ ہے. ایک دوسری مثال، ایک انسان، زندہ انسان جس کے ہاتھ بھی ہیں، ہاتھوں کی گرفت بھی ہے، جس کے پیر بھی ہیں، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت بھی ہے، آنکھیں ہیں، آنکھوں کا نور ہے، دیکھ رہا ہے، کان ان سے سن رہا ہے، زبان اس سے بول رہا ہے، ناک اس سے سن رہا ہے، خوشبو بدبو کی تمیز ہو رہی ہے. لیکن اس وجود کے اندر ایک دل بھی ہے اور دماغ بھی. انسان کی بقا، اس کی آنکھوں کا نور، اس کی زبان کی گویائی، کانوں کی شنوائی، ہاتھوں کی گرفت،
پاؤں کی رفتار، یہ ساری کی ساری چیزیں موقوف ہیں دل کی سلامتی پر۔ دل صحیح ہے تو یہ سب چیزیں کام کرتی ہیں۔ آنکھ کٹ جائے، دل سلامت ہے تب انسان زندہ ہے۔ آنکھ کھول دی جائے، دل سلامت ہے پھر انسان زندہ ہے۔ کانوں کی شنوائی ختم ہو جائے تب انسان زندہ ہے۔ گنگا ہو جائے تب انسان زندہ ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور دل بند ہو جائے تو کچھ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر! اس طرح انسان کے تمام اعضاء، ان کی سلامتی یا ان کی بقا یا ان کی افادیت اس کے دل کی بقا پر موجود ہے، دل کی حیات پر موجود ہے۔ دل زندہ ہے تو سب چیزیں کام کرتی ہیں، دل زندہ نہیں تو کچھ کام نہیں کرتا۔ آنکھیں کھلی ہیں لیکن دیکھ نہیں رہا۔ بہت ساری میتیں جو ہیں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کسی کو نہیں دیکھ سکتے، نہ پہچان سکتے، نہ بول سکتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس لیے کہ جس چیز پر حیات تھی وہ مر چکا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام، پورا نظام اسلام، اس کی بقا اور حیات ہے عقیدے کی صحت پر۔ ورنہ اس زمانے کے مشرکین آج کے مومنین کے مقابلے بڑے بڑے نیک عمل کرتے تھے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اپنے ملک کے اندر اگر کوئی مسجد بناتے ہیں، اللہ توفیق دے ہر ایک کو اور قبول فرمائے، آپ کوئی مسجد بناتے ہیں یا مسجد کے بنانے میں حصہ ڈالتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک مسرت کی لہر ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی مسجد بنانے کی یا مسجد میں حصہ ڈالنے کی۔ اور آپ کے ذہن کے اندر وہ حدیث گونج رہی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بن اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مسجد بناتا ہے اللہ اسے جنت میں ایک عظیم محل بناتے ہیں۔ اس نے چھوٹی سی مسجد بنائی اور اللہ کی شان کو داؤ بحال دیں گے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ اس میں کوئی اختلاف، کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ تو یہاں کے مسلمان، آج کے مسلمان کی بات ہے۔ 1400 برس پہلے مکہ کے رہنے والے جو لوگ تھے مسلمان نہیں کہلاتے تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسی مسجد بنائی تھی جو خانہ کعبہ کے دائیں بائیں اور خانہ کعبہ بھی، اور پھر اس پر اقرار کرتے تھے کہ ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہے۔ اور واقعہ اس میں کوئی شک و شبہ، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس نے بیت اللہ کی تعمیر کی، مسجد حرام بنائی۔ یہاں جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر عام مسجد ہے تو آپ کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور کسی بات جامع مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور خانہ کعبہ میں جا کر پڑھیں تو تنہا اگر پڑھیں، اکیلے پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور واجبات پڑھیں تو 27,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ انہوں نے وہ مسجد بنائی تھی، انہیں بجا طور پر فخر کرنے کا حق تھا، اترانے کا حق تھا، لیکن جس چیز پر اللہ کے ہاں یہ چیز، یہ عمل قبول ہوتا ہے، وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ اور وہ کیا تھا؟ عقیدہ توحید میں گڑبڑ تھی۔ تو کیا اللہ نے اعلان فرما دیا؟ سورہ توبہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو نہیں حق پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس لیے کہ یہ عقیدہ توحید کو خراب کر کے اپنے اوپر کفر کی مہر لگا چکے ہیں۔ پھر آخری فیصلہ کیا؟ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے کے اعمال کو برباد کر رکھا ہے، وفی النار ہم خالدون، یہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ اس سے حرام بنا کر بھی قبولیت سے نوازا نہیں کہ بلکہ فی النار ہم خالدون کا حکم دے دیا کہ تم آگ میں جلو گے۔ ساری نیکیاں کرتے تھے، ایک نیکی جو سردار نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. حضور نے فرمایا کہ ایمان کا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، شاخیں. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں. یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان کا عمل، یہ کتنے نیک اعمال ہیں. لیکن فرمایا افضلھا قول لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا، سب سے افضل کیا ہے ایمان کا شعبہ؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، خدا کے ساتھ شریک کرنا. 8ویں صدی ہجری میں 8ویں میں عالم گزرے ہیں، بہت بڑے انسان، اپنی تصنیفات کے اعتبار سے دنیا کا عظیم النظیر بے نظیر انسان گزرا ہے، علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ. انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام کتاب الکبائر. یہ کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست انہوں نے لکھی. وہ کتاب غالباً بازار میں اردو ترجمہ ہو چکا ہے، مل جاتا ہے. ہم جو طالب علم لوگ ہیں، ہمارے پاس عربی کتاب ہوتی ہے. تو کتاب الکبائر کے اندر سارے سب سے بڑا کبیرہ جو شیخ نے لکھا ہے، اکبر الکبائر، سارے کبیروں کا سب سے بڑا کبیرہ گناہ الاشراک باللہ کے ساتھ شریک کرنا. تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کی توحید. آسان لفظ میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کی توحید. اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. اللہ شرک سے سب کو محفوظ کرے. ایک بات اور یاد رکھیں، پوری گارنٹی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دائمی اور ابدی جنت ملے گی موحد کو. دائماً ابداً صرف موحد کو ملے گی. ایک آدمی توحید کا عقیدہ اس کا خراب ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صائم ہوتا ہے، پہاڑوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے، اس کو خرچ کر رہا ہے، لیکن عقیدہ خراب ہے. رب کعبہ کی قسم قرآن کی میرے سامنے ہے، جنت کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا. نعرہ تکبیر. اور اگر ایک آدمی اس نے زندگی بہت ساری خرابیاں کی ہیں، نماز میں گڑبڑ کی، نماز میں سستی کی، زکات نہیں دیتا تھا واجب ہونے کے باوجود، روزے نہیں رکھتا تھا، اللہ حضرت کا بہت سارے اعمال میں خرابی تھی، منکر نہیں تھا، نماز پڑھتا نہیں تھا لیکن نماز کا منکر نہیں تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا کہ روزے کا منکر نہیں تھا، زکات نہیں دیتا تھا کہ زکات کا منکر نہیں تھا، اس دیگر اعمال میں. تو پوری ذمہ داری یہ بات کہ اللہ علماء سے پوچھ لیجیے، عقیدہ اس کا ٹھیک تھا، اس میں جو خرابی تھی اس خرابی کو بنا پر دوزخ میں خداوند اس کو ڈالیں گے ضرور، لیکن عقیدے کی برکت سے ملا کر اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے. نعرہ تکبیر. وہ حدیث ایک سے زائد مرتبہ میں سنا چکا ہوں، اور میرے خیال میں دفعہ اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے. حضرت عمرو بن عاص سے کہ قیامت دن ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا ساری دنیا کے سامنے، اور اس کے بدعمالی کا دفتر پھیلا دیے جائیں گے. ہر دفتر، ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جتنا انسان کی نگاہ پہنچ دور تک. اللہ سے پوچھے گی تمہیں برائی میں سے کسی برائی کا انکار کر سکتا ہو کہ یاد نہیں، یہ سب میری برائی، یہ سب میرے گناہ ہے. اللہ پھر فرمائیں گے کیا فرشتوں نے تیرے ذمہ غلط بات تو نہیں لگا دی، ضرور تو نہیں ہوا؟ وہ کہ نہیں یار، فرشتوں نے ٹھیک لکھا سب کچھ. اللہ پوچھے کہ تیرے پاس عذر تھا، کیا مجبوری تھی یہ گناہ کرنے؟ وہ کہ اللہ کوئی عذر نہیں، میری اپنی کچھ اور بدبختی. اللہ فرمائے بلا اتنا لگا اتنا حسنا. خدا کی قسم جب سے یہ حدیث دیکھی ہے، پڑھی ہے، اس کو پڑھتے ہی نا میرے پورے وجود کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. ہر مسلمان کے لیے ایسا ہو. اللہ فرمائیں گے ذرا ٹھہر، دیکھیے ایک نیکی ہمارے پاس ہے. وَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. ایک
پرزہ نکالا جائے جس کے اندر اس کا عقیدہ توحید ہوگا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اتار کے لائق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول. اللہ حکم دے گا فرشتوں کو اس کو بھی رکھو میزان احمد کر. ایک طرف اس کے 99 دفتر بدعمالیوں کے 99 دفتر 99 رجسٹر، ایک رجسٹر اتنا بڑا ہے جتنا کہ انسان کی نگاہ پہنچتی اتنا بڑا، اس کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پڑھنے میں یہ چھوٹا سا پرزہ رکھا جائے گا اس کا عقیدہ لکھا ہے. میں نہیں کہتا حدیث، میں نے جو حدیث کی ساری کتابیں دیکھی ہیں، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، جس دوسری کتاب میں الفاظ یہ فتاشت اس سے جلالو، جب میزان عمل قائم کیا جائے گا فرشتے اس کو اٹھائیں گے تو وہ 99 دفتر بدعمالی والا پلڑا اوپر کو اٹھے گا. وَسَاقُلَتِ الْبِطَاقَةُ اور چھوٹا سا پرزہ جو عقیدے والا ہے وہ پلڑا نیچے کی طرف جھک جائے گا. آگے امام ترمذی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان نقل کرتے فَلَا يَذْكُرُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ. لوگوں سن لو اللہ کے نام میں کتنی عظمت ہے، اتنی برکت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں. نعرہ تکبیر. ایک بات بار بار کہوں گا، گارنٹی نہ میرے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے اگلے جمعے تک آنے کی. اپنے عقیدے کو بچائیے، کسی چیز کی اتنی فکر نہ کریں جتنا اپنے عقیدے کی. پتا ہے سب کو ہمارا جسم نہیں رہے گا، ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم دیکھ نہیں سکیں گے، بول نہیں سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے. ہمارا وقت دوسروں کے ہاتھوں میں ہوگا. اس وقت واپس پلٹ کر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکیں. کسی دنیا کی زندگی کو جتنی فرصت اللہ نے دے رکھی ہے اس کے اندر اپنے عقیدے کی سلامتی کی فکر کریں. ٹٹولے ہر وقت کہیں کسی پہلو سے میرے عقیدے کو گڑبڑ ہو نہیں. قرآن کریم کی آیت جو میں نے سنائی آپ کو 25ویں نمبر کی آیت سورہ انبیاء کے پاس اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ روح انہ لا الہ الا محمد. میرا نبی آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہم نے سب کو یہی پیغام دیا انہ لا الہ الا، کوئی الہ نہیں، میں ہی الہ ہوں. اللہ نے فرمایا کوئی الہ نہیں، کوئی بات پکار کے لائق نہیں، میں الہ ہوں. پھر نبی یہی کام کرتا ہے، رسول اللہ سے یہی کام کرتا ہے. رسول اللہ نے کسی کام کے بارے میں ایک مثال دنیا میں نہیں پیش کر سکتے کہ نبی نے فرمایا لوگوں نماز پڑھو تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی. زکات ادا کرو اس پر دشمن کوئی نہیں بنا. روزہ رکھا کرو اس پر کوئی دشمن نہیں بنا. حج کیا کرو اس پر کوئی دشمن نہیں بنا. حلال حرام کی تمیز کرو اس پر کوئی دشمن نہیں بنا. کوئی کام ایسا نہیں بنا. آپ چھان ماریے سارا احادیث طیبہ کا ذخیرہ دیکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھ جائیے، کسی اور عمل پر نبی کا دشمن نہیں بنا. پہلے نبی ہو یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی یا پہلے نبی دشمنی صرف کی نہیں ہو سکتی. معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اہم چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز کو سوال کرے. لیکن میں اور گزارش کروں گا صرف اپنے ہی نہیں، اپنے گھروں کو پٹرولیں، اپنی بیگمات پر بھی کبھی امتحان لیا ہے. پوچھا کریں جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں بخشی ہیں، اپنی زبان سے پوچھا کریں. کہیں جھول نظر آتی ہے، کمزور نظر آتی ہے تو پھر فوری طور اصلاح کریں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اللہ کا حکم قرآن میں موجود ہے، بچاؤ اپنے آپ کو بھی آگ سے اور اپنے گھر والوں کی آگ سے بچاؤ. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص جواب دہ ہے خدا کے سامنے اور اپنے رعایا کے بارے میں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اس سب سے زیادہ کڑوا مسئلہ ہے دوست. اس مسئلے کی بنا پر دوست یاد چھپتے ہیں، اپنے بیگانے ہوتے ہیں. عقیدت مند سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیتے ہیں. وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پلک کے اشارے کرتے تھے
وہی خون کا کیسے ہو؟ وہی ابو لہب جو حضور کی ولادت پر اتنا خوش ہوا کہ جس ان کی لونڈی نے آ کر کہا تھا کہ آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اتنا خوش ہوا کہ اس کو وہی اشارہ سے کہہ دیا کہ تم نے اتنی بڑی خوشی کی خبر سنائی ہے، جان کو آزاد ہے۔ لونڈی کیا نام تھا؟ سویبا، سوبیا نے، یہ یاد ہے آج کل لوگوں نے لڑکیوں کے نام سوبیا رکھا ہوا، سوبیا نے، سویبا۔ حضرت سویبا کو آزاد کر دیا، کتنی خوشی اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر۔ لیکن وہی شخص جب حضور صلی اللہ کی توحید کی بات کر رہے ہیں تو خون کا پیاسا بن گیا، کوئی موقع اسے نہیں چھوڑا رسول اللہ کو اذیت دینے کا۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ کا پیغام سنانے جا رہا پیچھے پیچھے جائے گا پتا، اور لوگوں کو کہتا لوگوں اس کی بات مت سنو، یہ پاگل ہو چکا ہے، بات اللہ پر معلوم، اس کی بات مت سنو، کیونکہ تھا چچا اس وقت سے پتھر عبادت، اتنے پتھر برسائے اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جاتے تھے آپ کی پشت مبارک پر اتنے پتھر پڑتے تھے کہ خون رس رس کر آپ کی جتم جمع ہوتا، اور اس پر بھی اس کی عداوت اور دشمنی کم نہیں، اس نے اپنے دو بیٹوں کو عتبہ اور عتیبہ دونوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں منسوب تھیں۔ کون بنا؟ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، حضور کی صاحبزادی کا نام تو یاد ہے کتنی ہے؟ ہمارے یہاں مولوی کو صرف ایک صاحبزادی ہے، اور خطبوں کے اندر بھی ایک صاحبزادی کا نام دیتے ہیں۔ میں اسکول کا نام نہیں دیتا، اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے تھے، میں کبھی کبھی کتابیں کھول کر دیکھتا ہوں کیا پڑھا تھا، اس کا سوال و جواب کی شکل کے اندر سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کتنی تھی؟ ایک حضرت فاطمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کون تھے؟ ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کون تھے؟ امام حسن، امام حسین۔ یہ جس وقت ہمارے اسکولوں کے اندر پڑھائی ہیں، بچوں کو پڑھائی ہیں، آپ وغیرہ تو اسکولوں سے نکل کر آئے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسکولوں میں زیادہ وقت میں نے گزارا، زیادہ مدارس دینی میں گزارا، پھر کتابوں کے ساتھ واسطہ رہا، اس لیے میں آپ کے ساتھ کھول کے بات کر رہا ہوں۔ اس واسطے ٹٹولا کرے اپنے گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشرک چچا ہے وہ تو نام یاد، اور جو موحد چچا ہے سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس وہ مسلمانوں کو یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹے کا نام آتا ہے، باقی تین بیٹے نے کیا جرم کیا ہے؟ 4 صاحبزادیاں ہیں، الگ ترتیب، سیدہ زینب سب سے بڑی ہیں، سیدہ رقیہ نمبر 2، اور سیدہ ام کلثوم 3، اور سیدہ فاطمہ الزہرا 4، یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے 2 نہیں ہیں، 4، شکر ہے الحمدللہ۔ یہ آواز یاد نہیں ہے لیکن سب کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ 4 بولیں گے تو پھر بتانا پڑے گا۔ سب سے بڑے نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی بن ابی العاص، سیدہ زینب کے صاحبزادے، ابو العاص بن ربیع کے صاحبزادے، کیا نام تھا؟ سیدنا علی۔ یہ وہ علی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع رسول اللہ کے ردیف تھے، یعنی آپ کی سواری پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ علی ہیں جن کے کندھے پر حضور نے ان کو کندھے پر سوار کر کے بتوں کو بیت اللہ کے اندر بتوں کو کھینچ کھینچ کر نیچے گرایا، لیکن یار لوگوں نے اس علی کو تو نظر انداز کر دیا، اور دوسرے علی جو 28 برس کے نوجوان تھے اس کو رسول اللہ کے کندھے پر چڑھا دیا۔ نام کی مشابہت، اتنے بڑے بڑے کھپڑے ہوئے ہمارے ملک کے اندر، خدا کی قسم مجھے عوام الناس پہ کوئی بلا نہیں، اس جبر دستار والے مولوی جو خیانت بددیانت، اس پر مجھے گلا، اس لیے اس قوم کو صحیح صورت حال نہیں بتائی۔ حضور کے بڑے نواسے کا نام سیدنا علی ہے، علی بن ابی العاص جو سیدہ زینب کے ساتھ رہتے ہیں، یہ مار کا یرموک کے اندر شہید ہوئے، لیکن یار لوگوں نے کیا کیا کہ 6 سال کی عمر میں تھے، گور پہلوان کی نسل کا ایک گورا اٹھا اچھلا
اور ان کی آنکھ میں ٹھونک ماری اور یہ فوت ہو گئے. پہلے سے ہٹا دیا تاکہ حضور کا کوئی نواسا ماننا ہی سیدنا حسن سیدنا حسین کا علاوہ نواسا ماننا ہی نہیں پڑے. ماننا ہوا تو پھر اس کا ادب و احترام ہی کرنا پڑے گا. یہ جوان ہوئے اور تمام غزوات میں جو جوانی میں کر لیے. ابو بکر صدیق کے زمانے کے اندر اللہ کے یرموک کا یہ شہید ہوئے. اللہ نے اقبال پاک کے درام ایک پوری نظم لکھی ان پر. یہ بڑے نواسے ہیں. دوسرے نواسے ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی جو سیدنا عثمان کے نکاح میں تھی حضرت رقیہ ان کے صاحبزادے تھے. عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچپن کے اندر مار دیا. ہمارے جو سبعی مرخ ہیں خدا کی کروڑ آمدان تھے ان پر انہوں نے بچپن میں مار دیا. نہ رہے بانس نہ بجے بانس. عبداللہ بن عثمان 76 سال کی عمر تک پہنچے اور ان کی نسل یہ سن لیجیے ان کی نسل افریقی ممالک میں بھی ہے. آپ کے ایشیا ہندوستان پاکستان کے اندر بھی ہے. یہ جتنے عثمانی ہیں یہ سب عبداللہ بن عثمان کی نسل ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب مولانا تقی عثمانی یہ سارا عبداللہ بن عثمان کے اولاد میں سے ہے. مظفر آباد شہر جس کے نام پر آباد ہے نواب مظفر خان یہ عبداللہ بن عثمان کے اولاد میں سے تھے. ہندوستان میں پاکستان کے اندر لاکھوں کے تعداد میں عثمانی موجود ہیں لیکن ہمارے مسلمان سنیوں کو کہتے ہیں جس کے آثار بھی سن ہو جس کا دماغ بھی سن ہو جس کو اپنے گھر کی خبر نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نواسے سیدنا علی بن عباس جو سیدنا زینب کے صاحبزادے تھے سیدنا عبداللہ بن عثمان جو سیدنا رقیہ کے صاحبزادے تھے اور 2 وہ تو سب کا معلوم ہے سیدنا حسن اور سیدنا حسین یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے تھے. اور یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے بارے میں کچھ معلومات دیں. میری دعا کریں کچھ کر ہم اس ٹائم پر کچھ مخفی گوشے جو ہیں ان کو میں سامنے لانا چاہتا ہوں لیکن اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں. بہت ساری چیزیں ایسی میں مخفی گوشے سامنے لایا ہوں جو اکثر بیشتر آپ کو سننے کا موقع نہیں ملتا پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. آج تک آپ نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معلوم بھی تھا مسلمان کسی مولوی کی زبان سے نہیں سنا ہوگا. میں نے بڑا تجسس کیا اسلام پر حضور ننیالی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امام ان کا نام ہے اسبر بن وہب سیدہ آمنہ کے شہزادے بھائی تھے اور مسلمان تھے اور صحابی تھے. نذرانے شکرانے بڑھونے کے سارے مسئلے یاد ہیں ملا کو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے بارے میں مسلمان کو تعارف نہیں کرایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ بھی تھی جو مسلمان تھی حضرت فریعہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آپ سیرت کے نام پر لکھی جانے کی کتابوں میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس لیے کوئی ضرورت نہیں مکھی پہ مکھی باتیں چلے جا رہے ہیں کسی پٹی باتیں لکھتے چلے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 28 یا 29 چچا زاد بھائیوں میں سے 22 مسلمان ہیں. 22 مسلمان ہیں صحابی ہیں لیکن آپ کو 3-4 کے علاوہ اور کا نام ہی آپ کو نہ کتابوں کا نہ لکھا ہے جو ہمارے سامنے اردو کی زبان میں کتابیں آتی ہیں. یہ نہیں کہ میں اپنے کہا سے یہ سب کتابوں کا لکھا ہے قدیم کتابوں کا لکھا ہوا صحابہ کے تذکروں پر جو کتابیں لکھن کا لکھا ہوا ہے لیکن کسی کو ضرورت کیا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ حضور کے ساتھ محبت ہے تو رسول اللہ خاندان کے ساتھ بھی پورا تعارف حاصل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کتنے تھے؟
نسلی اولاد کہتے ہیں 4 صاحبزادیاں 3 صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع بچے کتنے تھے؟ یعنی ازواج مطہرات جو حضور کے زوجیت میں 7 بچے لے کر آئیں یہ بالکل کسی کو معلوم نہیں ہوا. 5 بچے سیدہ خدیجہ لے کر آئیں اور 5 بچے سیدہ ام سلمہ لے کر آئیں. 10 بچے یہ ہیں اور اپنے کتنے ہیں؟ 7 بچے. 17 بچوں کی کفالت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. باقی بات انشاءاللہ پھر سبحانک اللہم و بحمدک. یہ ایک کتاب ہے بڑی عمدہ کتاب اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے. سیدہ صاحب کے مسائل پھر اس کے ساتھ اضافہ مسائل سیدہ تلاوت سیدہ شکر کے مسائل جس میں لکھی بڑی مشہور کتاب ہے. ہر آدمی کو اتنا خاص مطالعہ لازم ہے تاکہ نمازیں ٹھیک ہو سکیں.